بہرحال اس زمن میں اب بھی اس دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا تصور دین جو ہے وہ انقلابی نہیں ہے، پیسو ہے۔ انگریز کا اقتدار ہو تو اس کے سامنے سر جھکائے رکھو، نماز روزے کی اجازت وہ دیتا ہی ہے۔ صدر مشرف ہو تو ظاہر بات ہے آپ کو نماز روزے سے تو نہیں روکتے، زبردستی شراب تو نہیں پلاتے، باقی جو وہ کر رہے ہیں اور اس کو ذہناً آپ نے ریکنسائل کر لیا، تسلیم کر لیا۔ تو جن لوگوں کا یہ انداز ہے وہ پھر اسی انداز کے اندر سیرت کی تعبیر کر رہے ہیں جو پچھلی صدی میں، یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اسی انداز کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کی۔ اس لیے میں آج پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول سن 1 ہجری میں۔ سن 1 ہجری کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہجرت ہی سے تو سن شروع ہوا ہے، تو یہ سن 1 ہجری کے اس ماہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد شعبان سن 1 تک کوئی اقدام حضور نے کیا، نہ کوئی اقدام مکے والوں کی طرف سے ہوا۔ حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان 6 مہینوں میں پرامن رہتے ہوئے 3 کام کیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، اور یہودیوں کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا معاہدہ، پیکٹ جو ہے وہ کر لیا۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے تاکہ قریش کی جو لائف لائن تھی، یعنی کیروان روٹس جن سے کہ ان کے قافلے گزرتے تھے، مکے سے چلے شام کی طرف جا رہے ہیں وہ بدر میں سے گزرتے تھے، مکے سے چلے اور یمن جا رہے ہیں وہ طائف میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ ان روٹس پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ یہ 8 مہمیں ایسی ہیں 1 سال میں، 1 سال کے اندر 8 مہمیں۔ 4 میں حضور بھی شریک ہوئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ 4 میں حضور نے کسی امیر کو نامزد کر کے اور ایک چھوٹی سی نفری بھیج دی، ان کو سریہ کہتے ہیں، جس میں حضور شریک نہ ہو، سرایا اس کی جمع ہے۔ غزوہ غزوات، سریہ سرایا۔ اب یہ ظاہر بات ہے یہ پرووکیشن تھی، اس لیے کہ قریش کی گویا کہ آپ ایک طرح سے لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا، تو یہ اکنامک بلاکیڈ ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ حضور جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں پر انہوں نے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کے قبائل تھے ان سے معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ اب یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے ہو گئے، قریش کی قوت کم ہوئی، حضور کی بڑھ گئی، یا انہوں نے کہا صاحب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف۔ وہ سب کے سب پہلے قریش کے تابع تھے، اب جو بھی نیوٹرل ہو گئے اس میں بھی قریش کی قوت کم ہوئی۔ اس اعتبار سے اسے ہم کہیں گے کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیکریزنگ اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ۔ یہ 2 بنیادی اسباب ہیں کہ جس سے پھر وہاں پر کھلبلی مچی ہے۔ لیکن اس کھلبلی میں یہ نوٹ کر لیجیے، غزوہ بدر سن رمضان سن 2 میں ہو رہا ہے اور ربیع الاول سن 1 میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک 18 مہینے میں قریش کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی کارروائی ریکارڈ پر نہیں۔ اس 1 سال کے دوران میں جبکہ 8 مہمیں چلی ہیں، 4 غزوات 4 سرایا، اس میں بھی قریش کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں، اٹس ناٹ آن ریکارڈ۔ یہ صورتحال ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی، ایکٹیو ریزسٹنس تھی۔